السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ کل ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کچھ پڑھی تھی جن میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، تو سورہ فاتحہ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نماز میں نہ پڑھی جائے تو اس بندے کی نماز بھی نہیں ہوتی، یعنی بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے۔ چلیں اب اس کی اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا جو آیات 3 تھی وہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، پالنے والا ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب دوسری آیت ہے الرحمن، جو بڑا ہی مہربان، الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تیسرے نمبر پہ پڑھا تھا مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، جزا کے دن کا۔ یوم کہتے ہیں دن کو، الدین کہتے ہیں جزا، جزا کہتے ہیں بدلے کو، بدلہ اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، یہ قیامت کا دن اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین کا پورا ترجمہ ہوگا دا ماسٹر آف دا ججمنٹ، جو ججمنٹ جس دن اللہ جج ہوگا، جو وہ دن ہوگا، ہیر آفٹر بھی اسے کہتے ہیں، تو یعنی اس دن جس کی بادشاہی ہوگی نا، وہ جو فائنل دن ہوگا جب سارے حساب کتاب ہوں گے، اس کا جو بادشاہ، ماسٹر ہے، آنر ہے، وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اب اگلی آیت جو آج سے ہم شروع کریں گے وہ یہاں سے شروع ہوتے ایاکا، خاص تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، واو کا مطلب جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا، حدیث میں، عربی زبان میں، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ایاکا، خاص تجھ ہی سے، نستعین، اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، نستعین، یہ مدد کو کہتے ہیں، عون، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر انگلش میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس طرح ہوگا ایاکا، only you، it is you، only you، نعبد، we worship، یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم تیری ہی کا لفظ لگاتے ہیں نا، اس سے پھر دوسروں کی نفی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، کہ ہم اسے جو ہم نے پڑھا تھا کورس میں بھی، توحید الوہیت ہے، یعنی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، حج، کچھ بھی ہے وہ صرف کس کے؟ اللہ کے لیے۔ ہم اس میں کسی اور کو، غیر اللہ کو شامل نہیں کریں گے۔ جب تجھ ہی سے، ہم تیری ہی عبادت کا لفظ جب لگائیں گے نا، ہی کا لفظ اردو میں، تو اس سے دوسروں کی نفی ہو جائے گی، یعنی پھر دوسرا کوئی نہیں اس میں آئے گا، یعنی اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ وَإِيَّاكَ، اور خاص تجھ ہی سے، only you، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں، we ask for help، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس یہاں پر دو پہلو ہیں، آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ عربی میں دو ٹرم یوز ہوتی ہیں، ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہوتے ہیں ما تحت الاسباب۔ فوق الاسباب ہوتی ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا، یعنی وہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بارش نازل کرنا، یہ تو اللہ انسان کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اب ما فوق الاسباب ہے وہ ہم مدد صرف اللہ ہی سے مانگیں گے، لیکن جو ما تحت الاسباب ہے ہم ایک دوسرے سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کچھ لوگ پھر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن پاک میں ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے سے اب کیوں مدد لیتے ہیں؟ کیوں کسی کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو، کچھ اس طرح کر دو، مجھے یہ چیز پکڑا، یا مدد ہی لے رہے ہیں، کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اس کے دو پہلو، دو ٹرم یوز ہوتی ہیں عربی میں۔ ما فوق الاسباب، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت الاسباب جو نیچے ہے۔ جو فوق الاسباب ہے اس میں ہم صرف اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے، کیونکہ جو اللہ کے ہاں جو انسانی طاقت کے، استطاعت کے باہر کام ہے، جو صرف اللہ کر سکتا ہے، ہم اللہ سے اس کے متعلق مدد مانگیں گے۔ لیکن جو ما تحت الاسباب ہوں گے، جو انسانوں سے ہم مدد لے سکتے ہیں کسی کے کام کے لیے کہ میری ہیلپ کر دو، میرا تھوڑا، تو یہ ما تحت الاسباب ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق تو قرآن پاک میں آیا بھی ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم ایک دوسرے کی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں مدد کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بات آپ نے یاد رکھیں، کوئی سوال کرے تو آپ نے آگے سے یہ جواب دینا ہے۔ آگے اہدنا الصراط، اہدی، تو ہدایت دے، اہدی، تو ہدایت دے، نہ کسے؟ ہمیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اہدی، تو ہدایت دے، گائیڈ اس، یعنی ہماری رہنمائی کر، کس طرف؟ الصراط، راستے کی طرف۔ اب کون سا راستہ ہے؟ المستقیم،
جو بالکل سیدھا ہے. کون سا؟ جو بالکل سیدھا ہے. اب یہ دو آیتیں صرف پڑھی ہیں تو آپ کا ٹائم مکمل ہونے والا ہے، اس لیے آج اسی پر اکتفا کریں گے. آپ نے یہ لفظی ترجمہ یاد رکھنا ہے، اہدی تو ہدایت دے، نہ ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں. الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، جو انگلش میں پاتھ کہتے ہیں راستے کو، وے. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں المستقیم، جو بالکل اسٹریٹ ہے، بالکل سیدھا ہے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے وہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت آ جائے گی، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو یہ اس آیت کا پورا ترجمہ یہ ہوگا، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، تو ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، تو ہمیں بتا دے سیدھا راستہ کون سا ہے، تاکہ ہم مختلف راستوں میں جانے سے بچ سکیں. یہ تھی ہوگی آیات. اور آج کی حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا ٹائٹل جو ہوگا وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث پر بھی ایمان لایا جائے. قرآن پر تو الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے نا، حدیث پر بھی ہمارا ہے. تو حدیث پر بھی ایمان لانے کے متعلق ایک حدیث ہم پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار. یہ حدیث آپ نے لکھنی کہنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا. الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار. ہم جس طرح کہتے ہیں نا کسی کو متنبع کرنے کے لیے کہ بات سنو ادھر آؤ، سب کو خاموش کر کے کرواتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول عربی میں یوز ہوتا ہے کہ الا خبردار، سن لو، متنبع کرنے کے لیے. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب کو متنبع کیا، الا خبردار، انی بے شک مجھے، اوتی تو دیا گیا ہے، کیا؟ القرآن، قرآن، یعنی یہ جو قرآن ہے 30 پارے 114 صورتیں ہیں، یہ مجھے دیا گیا ہے. اور وَمِثْلَهُ، اور اس جیسا، اور اس کی مثل، مثل کا ترجمہ مثل ہی ہوگا، اس جیسا، معہو، اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ. وہ کیا چیز دی گئی ہے؟ حدیث. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کے ساتھ حدیث دی گئی ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے، قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح ہم حدیث پر بھی ایمان لائیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن مجھے دیا گیا ہے نا تو حدیث بھی مجھے ہی دی گئی ہے، اس لیے ان دونوں پر ایمان لائیں گے. پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ خبردار، مجھے قرآن اور قرآن جیسی ایک چیز اور بھی عطا کی گئی ہے. تو یہ مجھے گروپ میں یاد کروائیے گا، میں آپ کو یہ سینڈ بھی کر دوں گا. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.